شاید جے بی ایس ہیلڈن نے ٹھیک ہی کہا تھا، یہ کائنات اتنی پر اسرار نہیں جتنا تم سوچتے ہو، بلکہ یہ اس سے کہیں زیادہ پر اسرار ہے جتنا تم سوچ سکتے ہو۔ آج سے 30 سال پہلے تک بگ کرنچ نظریے کو سائنسدانوں کے نزدیک اہمیت حاصل تھی۔ بگ کرنچ نظریے کے تحت ہماری کائنات بگ بینگ سے وجود میں آئی، جس کی وجہ سے تمام کہکشائیں انتہائی تیزی سے دور ہو رہی ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب ان کہکشاؤں کی رفتار آہستہ ہو جائے گی۔ اسی دوران کہکشاؤں کی کشش ثقل دیگر کہکشاؤں کو کھینچے گی اور پھر یہ واپس پلٹیں گی اور اسی ایک نقطے میں پوری کائنات دوبارہ بند ہو جائے گی جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ بگ کرنچ کے نظریے کو کچھ سائنسدانوں نے وسعت دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہماری کائنات پہلے بھی بگ بینگ اور بگ کرنچ جیسے واقعات کا سامنا کر چکی ہے اور اب یہی چکر بار بار دہراتی رہے گی۔ ہم بھی اسی چکر کا ایک حصہ ہیں۔ بگ کرنچ کے نظریے کے بعد سائنسدانوں کو لگا کہ شاید ہم نے کائنات کے متعلق بہت کچھ جان لیا ہے، حتیٰ کہ شروعات بھی اور ممکنہ اختتام بھی۔ لیکن پھر 1990 میں کچھ سائنسدانوں نے ہماری کائنات میں پھیلی کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن پر تحقیقات کی، جس کے ذریعے معلوم ہوا کہ ہماری کائنات کے پھیلنے کی رفتار سست نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ تیز ہو رہی ہے۔ یہ بہت ہی حیران کر دینے والا انکشاف تھا، کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کہکشاؤں کی کشش ثقل کے باعث کائنات کے پھیلنے کی رفتار سست ہو جانی چاہیے تھی، لیکن جدید تحقیقات اس کو رد کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ خیال یہ ظاہر کیا گیا کہ ہماری کائنات کو پھیلانے میں کسی اور اندیکھی قوت کا بھی ہاتھ ہے، جسے بعد ازاں 1998 میں تاریک توانائی یا ڈارک انرجی میں کہا گیا۔ انتہائی محتاط اندازے اور 2013 کی پلینک سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کو پرکھنے کے بعد اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری کائنات 4 یا 5% نظر آنے والے مادے جبکہ 26% نظر نہ آنے والے مادے پر مشتمل ہے، جسے ڈارک میٹر نام دیا گیا ہے، اور 69% حصہ ڈارک انرجی پر مشتمل ہے۔ مادے اور ڈارک میٹر کے برعکس ڈارک انرجی پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے اور ہماری کائنات کو ہر لمحہ پھیلاتی جا رہی ہے۔ تاریک توانائی کے متعلق ہمیں ٹھوس شہادتیں چند عرصہ قبل پہلے میسر آئیں، مگر 100 سال پہلے نظریہ اضافت کی تکمیل کے دوران آئنسٹائن نے کاسمولوجیکل کانسٹنٹ نامی ٹرم کو متعارف کروایا تھا، کیونکہ آئنسٹائن کا خیال تھا کہ ہماری کائنات میں کشش ثقل سے الٹ بھی کوئی قوت ہونی چاہیے۔ اگر یہ الٹ قوت نہ ہو تو کشش ثقل کی قوت تمام کائنات کو واپس کھینچ لیتی ہے، مگر فلکیات کے میدان میں ہونے والی بعد کی تحقیقات سے آئنسٹائن کو یوں لگا کہ شاید وہ کچھ غلط کر بیٹھا ہے، اس نے اس ٹرم کو بگیسٹ بلنڈر یعنی عظیم غلطی کہہ کر نظریہ اضافت سے نکال دیا۔ لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ آئنسٹائن جس کو بلنڈر کہہ کر پچھتا رہے ہیں اور اپنی غلطی سمجھ رہے ہیں، چند اشروں بعد سائنسدان اس کو تاریک توانائی کہہ کر سب سے بڑی طاقت قرار دیں گے۔ 1990 میں CMBR کے ذریعے سائنسدانوں کو تھوڑا بہت ڈارک انرجی کے متعلق معلومات تو ملنا شروع ہو گئیں، مگر اس کا بہت واضح ثبوت 1998 میں سائنسدانوں کو اس وقت ملا جب انہوں نے سپر نووا کا مشاہدہ کیا۔ سپر نووا اس دھماکے کو کہا جاتا ہے جب کوئی ستارہ اپنی عمر پوری کرنے کے بعد دھماکے سے پھٹ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ہمیں ستاروں سے آنے والی روشنی کے ذریعے ان کی دوری اور رفتار معلوم ہوتی ہے۔ جب کائنات کے دور دراز محلوں میں ہونے والے عظیم دھماکوں یعنی سپر نووا کے متعلق ڈیٹا اکٹھا کیا گیا تو معلوم ہوا
کہ ہم جن ستاروں کو قریب سمجھ رہے تھے ان کے پھٹنے سے پیدا ہونے والی روشنی انتہائی مدھم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چیزوں کو جتنا دور سمجھ رہے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ تیزی کے ساتھ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں، جو کہ کسی مخالف قوت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ بعد ازاں 2011 میں سپر نووا کے تجربات کرنے والے ان سائنسدانوں کو ان کی اس دریافت پر نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ 1998 کے بعد کئی تحقیقات میں CMB ریڈیشن کے ذریعے درجہ حرارت میں فرق کے ذریعے بی ڈارک انرجی کو نوٹ کیا گیا۔ 2011 میں آسٹریلیا کے فلکیاتی ماہرین نے 2 لاکھ کہکشاؤں سے آنے والی روشنی کے ذریعے ڈارک انرجی کے متعلق معلومات حاصل کیں۔ اسی طرح 2013 میں پلینک سیٹلائٹ نے CMB ریڈیشن پر تحقیق کی، کائنات میں مادہ، تاریک مادہ اور تاریک توانائی کے تناسب کے حوالے سے معلومات دیں۔ یہ حیرت انگیز امر ہے کہ ہم اس کائنات میں رہتے ہوئے بھی صرف 4% حصے کو دیکھ پا رہے ہیں اور بقیہ 96% کائنات ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہوئے ہمیں اپنا احساس کروا رہی ہے، مگر پھر بھی ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے۔ سائنسدانوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ تاریک توانائی کو لیبارٹری میں ڈیٹیکٹ کرنا ناممکن ہے، لیکن بڑے پیمانے پر یہ اپنا اثر واضح طور پر دکھا رہی ہے۔ ایک یہ خیال بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ڈارک انرجی ہو سکتا ہے کہ کشش ثقل کی ہی ایک دوسری قسم ہو جو کشش ثقل سے الٹ کام کر رہی ہو۔ یہ ڈارک انرجی ہی ہے جو ہماری پر اسرار کائنات کی تاریکی میں ہر لمحہ اضافہ کرتی جا رہی ہے۔ اندازہ یہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ ڈارک انرجی نے 5 ارب سال پہلے زور پکڑنا شروع کیا۔ اس سے تمام کہکشائیں قریب تھیں، سو کشش ثقل زیادہ غالب تھی۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ہمارا سورج ہماری کہکشاں ملکی وے کا ایک ستارہ ہے، اور ملکی وے میں سورج جیسے یا اس سے کئی گنا بڑے تقریباً 400 ارب ستارے موجود ہیں۔ جیسے یہ تمام ستارے مل کر ہماری کہکشاں ملکی وے بناتے ہیں، ویسے ہی ہماری کہکشاں اور دیگر نزدیک کی کہکشائیں مل کر لوکل گروپ بناتی ہیں۔ ہمارے لوکل گروپ میں 54 کہکشائیں موجود ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کشش ثقل کی وجہ سے بندھی ہوئی ہیں۔ ہمیں موجودہ تیز ترین ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے صرف اپنی کہکشاں سے نکلنے کے لیے 2 سے 3 ارب سال چاہیے۔ ڈارک انرجی کی بدولت ہمارے لوکل گروپ سے باہر موجود کہکشائیں ہم سے ہر لمحہ دور سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ فاصلہ آنے والے اربوں سالوں میں بے انتہا ہو چکا ہوگا، اتنا زیادہ کہ شاید لوکل گروپ سے باہر موجود کہکشاؤں سے آنے والی روشنی بھی ہم نہ دیکھ پائیں۔ سو آنے والے کچھ ارب سالوں میں اگر انسان موجود ہوئے تو ان کے لیے کائنات کچھ اس طرح کی ہوگی، کیونکہ دیگر کہکشاؤں کے دور چلے جانے کے باعث اس وقت لوکل گروپ میں موجود 54 کہکشاؤں کے علاوہ ہمیں کائنات میں شاید ہی کوئی کہکشاں دکھائی دے۔ سو وہ آج ہونے والی تحقیقات کی بدولت ہی شاید جان پائیں کہ ہماری کائنات میں 54 کہکشاؤں کے علاوہ بھی خربوں کہکشائیں موجود ہیں، اور وہ بہت دور جا چکی ہیں۔ اس وقت اگر انسان موجود ہوئے تو جدید ترین ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود شاید اس لوکل گروپ میں ہی قید رہیں اور اس سے باہر نہ نکل پائیں۔ کیسا عجیب احساس تنہائی ہوگا، کبھی سوچئے گا۔ واقعی کائنات ہماری سوچ سے بھی زیادہ پر اسرار ہے۔ دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لاتے ہیں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔